بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی عالموں کو ان کے بارے میں کیسے پتہ تھا کہ جنہوں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا تھا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل حضرت ذوالقرنین کا یہودیوں کے تاریخ کے ساتھ بھی ایک گہرا رشتہ ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ دوستوں 586 میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے ہماری اس دنیا میں بابل نام کی سلطنت حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ کہیے اس دور کی سپر پاور تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا جس کا نام بخت نصر ہوا کرتا تھا، وہ حد سے زیادہ ظالم انسان تھا۔ اس نے اس دور کے یروشلم شہر پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ وہاں پر بے انتہا لوٹ مار بھی کی۔ وہاں پر موجود ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور باقی بچے ہوئے سبھی زندہ یہودیوں کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں کا وہاں پر موجود ہیکل سلیمانی جس کو یہودی سب سے زیادہ مقدس مانتے تھے، اس کو بھی اس نے پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ دوستوں، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ دنیا میں بدلاؤ بھی آتے رہے۔ اگلے 50 سالوں کے اندر ہی حضرت ذوالقرنین دنیا کی ایک نئی طاقت بن کر ابھر چکے تھے۔ انہوں نے 539 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اب ظاہر ہے دوستوں، حضرت ذوالقرنین حد سے زیادہ رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر ہی ان پر فدا ہو جاتے تھے اور ان کی فوج میں ہی شامل ہو جاتے تھے۔ لہذا اب جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہاں پر موجود جو یہودی تھے کہ جن کو کچھ سال پہلے ہی یروشلم سے غلام بنا کر بابل میں لایا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے بہت اچھا سلوک کیا۔ ان کو ان کے سارے حق واپس دیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو شہر تھا جو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا اس کو دوبارہ بسانے میں بھی ان کی مدد کی۔ باقاعدہ ان کو بابل سے یروشلم پہنچایا اور ان کے اس ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا کہ جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کے یہودی قوم سے نہ ہونے کی باوجود بھی ان کو آج تک یہودی قوم میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا نام بھی بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی اس دور کے بڑے یہودی عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ سوال بھی کیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اس دور میں دنیا کا کوئی بھی عام انسان نہیں جانا کرتا تھا سوائے خدا اور چند بڑے یہودی عالموں کے۔ فی الحال دوستوں، اب یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آخر حضرت ذوالقرنین کی اپنی تینوں سفروں کے دوران یاجوج ماجوج سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر سے ریلیٹڈ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک راستے پر یعنی کہ ایک سفر پر نکلا یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہترین متبادل اختیار کرو۔ یعنی دوستوں، قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے 3 سفروں میں سے ایک سفر ویسٹ کی سائڈ میں کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی آگے پہنچ گئے تھے کہ ان کو ایک پانی کا چشمہ ملا تھا اور وہیں پر ہی انہوں نے سورج کو غروب ہوتا ہوا پایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ان کی ایک قوم سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس قوم نے ان سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی تھی۔ دراصل یاجوج ماجوج اس علاقے میں رہنے والی ایک ایسی قوم تھی کہ جو حد سے زیادہ ظالم اور خطرناک تھی۔ آس پاس کے علاقوں پر حملے کرنا ان کے لیے عام بات تھی۔ یہ آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کر کے
ان کے آدمیوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے، پورے قبیلے کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے باقی بچے ہوئے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے قرآن میں ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج نام کی یہ خطرناک قوم 2 ایسی پہاڑوں کی اونچائیوں پر رہا کرتی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ موجود تھا۔ اس لیے آس پاس میں رہنے والے وہ عام لوگوں کے جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، انہوں نے نہ صرف حضرت ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم لوگ بہت سارا مال جاری ہے پارٹ 3 میں انشاءاللہ جلد